وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ مالک کائنات دے بے شمار انگنت فضل اور کرم دے نال رمضان المبارک دا مقدس مہینہ تساں تے میں حضرات نے گزارے اور دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کرنے والا مزدور جس وقت ڈٹ کے اپنی مزدوری کرے اور
مالک کو اس مزدوری دے نال راضی کر گنے تو یقیناً ایسا محنتی مزدور انعام اور اکرام دا مستحق قرار دیتا ویندے بعینی ہی اسی طرح اللہ دے پاک باز بندیاں نے متقی اور پرہیزگار بندیاں نے مہینہ بھر ایسی مزدوری کی تھی کہ دن بھر روزہ رکھ کے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا اور نفسانی خواہشات تو دور رکھ کے رات کو اندے حکمہ دی تعمیل کرے دے ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی بھی صحیح تے قرآن دی تلاوت سنی بھی صحیح باوجود اس بات دے کہ دل بھر دا تھکیا ہویا دل بھر دا ٹوٹیا ہویا اے بندہ جس وقت بستری کو آواز لیدا ہے آہن سکون اور اطمینان دی نیندر سومن لیکن اے اپنے سکون کو اطمینان کو اللہ دے حکم تے قربان کرے دیا ہویا رات بھر انہیں موہے تے کھڑا رہ گئے اج مالک کائنات اتنے خوش ہیں اتنے راضی ہیں کہ ملائکہ کو جمع کر کے اللہ پاک پوچھ دن ما جزاؤ اجیر وفا عملہ فرشتیوں تسا دسو کیا مزدوری ہونی چاہیے اس مزدور دی کہ جینے اپنی مزدوری دا پورا پورا حق ادا کر چھوڑے حدیث پاک دے الفاظ کہ باہا بہم ملائکتا تمہارے انہ اعمال کو دیکھ کے اللہ پاک فرشتیاں دے درمیان فخر فرمیدن فخر کریں باہا فخریہ انداز دے اندر آدن کہ ملائکہ جب میں اس انسان کو پیدا کر رہا ہمیں تو سا نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ ایتے زمین تے دنگا برپا کرے سی فساد کرے سی خون خرابہ کرے سی تیری عبادت واسطے اساں حاضر ہیں اللہ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون ملائکہ میں جو جانتا ہوں تسا نہیں جان دے اج ہوا شاید اللہ فرشتیاں دے سامنے دہرا رہی ہن اے دن یعنی عید دا دن خدائی انعام دا دن ہے اللہ دے انعام دا دن ہے اج اسا اللہ کو لو انعام منگنا بھی ہے تے وقت انعام گننا بھی ہے لیکن صالحاں رمضان دے آخری چے پروگرام بنائے ویندن کہ بس کی میں رمضان گزرے سائی عید النمار اے کرنے
جڑے کم سالے رکے پہ ہونن اساں دے جناب رمضان بس ذرا گزرے صحیح، حالانکہ ایسا نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا نے فرمایا اللہ اے مہینہ تہاڈی ٹریننگ واسطے بنائے، جی میں چھامنی چون کے فوجی 9 مہینے یا سال بھر ٹریننگ کریں دے، او کو بھجینن، دھرکینن، کرتب سکھینن، پٹھو لینن اور طرح طرح دے مشقت والے کم کروینن کہ تاکہ اے پکا ہو بنجے، پختہ ہو بنجے۔ اللہ پاک فرمینن میں بھی ایویں تو اکو رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ٹریننگ دے اتے رکھے نا کہ تسا کو بھوکا رکھ کے میں کو کچھ نہیں ملتا، تو اکو پیاسا رکھ کے میں کو کچھ نہیں ملتا، لیکن بھوکتے پیاس دا میں تو اکو احساس نیوامن واسطے، احساس نیوامن واسطے کہ این اپنی بھوک کو دیکھ کے تے غریب دی بھوک کو یاد چا کرائے۔ اللہ کو کیا ملتے جو اسا بد نظری کروں، ان کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں اللہ کا۔ لکھواری اسا اپنی آنکھاں خراب کروں، لیکن وہ اللہ ٹرین کر رہا ہوں جیسا بھی۔ حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری مدینہ طیبہ دی گلی جو گزر رہے ہیں، اچانک ایک دروازہ کھل دے اور سامنے ایک حسینہ جمیلہ نوجوان عورت کے اتے جناب ثعلبہ دی نگاہ کو دیئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی اچانک نگاہ دی اللہ معافی نے، لیکن اگر وطولہ بندہ دوبارہ بد نظری کرے، غیر محرم دے اتے نگاہ کرے، اللہ پاک مواخذہ فرمے دینا۔ حدیث پاک دی اندر آندے دن قیامت دے مالک کائنات فرشتیاں کو اکثر لوہے دیاں سلاخاں گرم کرو، اور جنہ لوگوں نے غیر محرم دو نگاہ کی دیئے، غیر محرم عورت دو جان بجھ کے لکھے، فرمایا لوہے دیاں گرم سلاخاں انہ دے اکھاں دے اندر پھیلیاں میں سے۔ اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات آپ دیکھ ہے۔ ساڑھے ہاں ہوں اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھے آوے دا، اس غلطی کو غلطی نہیں سمجھے آوے دا۔ اسامائیاں بیبیاں کو خود بھیجے ہیں، ماڑیاں کر رہا ہو، کپا چوڑا ہو، فلاں کم کر رہا ہو، اتھا مرد بھی ہیں، زنانیاں بھی ہیں، پردے دا کوئی خیال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اللہ نے قرآن دے اندر مائی بی بی واسطے یہ حکم فرمائے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ اے مائی بی بی تو جب زمین دے اتے چل تا ایسی آہستگی دی آرام دی چال چل کہ تیرے پیران دی جتی دا کھڑکار بھی نال والے کو نہ سنی جے۔ انہا سے قطعی ہے، قرآن ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
سوچن دا مقام ہے. اج معاشرے دے اندر جتنی بھی برائی پھیل رہی ہے اس بد نظری تو پھیل رہی ہے، بے پردگی تو پھیل رہی ہے، جتنی بھی بے حیائی پھیل رہی ہے اس بے پردگی تو پھیل رہی ہے. آخر ان دے اندر ایسی حکمت تہائی جن دی وجہ کر کے اللہ نے آپ قرآن دے اندر حکم فرمائے. بعض احکامات ہیں جو میرے آقا نے بیان کی تھے گو وہ بھی قرآن دی تفسیر ہیں، لیکن یہ آیت جڑی آئی کھڑی ہے اس آیت دے اندر اللہ آپ ہی آہدے تے اللہ دی کوئی گال حکمت کو لو خالی بولو نا نہیں. حدیث پاک دے اندر آندے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے تو پہلے مائیاں بیبیاں عورتاں مسجد دے اندر نماز ادا کرنا آدیا ہیں، با جماعت نماز پڑھدیا ہیں، لیکن جب اسلام تے دین زیادہ پھیلے نوے نوے لوگ دین دے اندر داخل ہومن لگ گئے، حضرت فاروق اعظم نے بھانپے آپ نے جان کی دے کہ ہن وقت بدل رہے، لوگ تبدیل ہو رہے اور لوگاں دے انداز غلط ہو رہے. آپ نے سب تو پہلے گھر والی کو آ کے آکھے مسجد دے اندر نماز پڑھن نہ گئے کرو. آخر حضرت عمر دی گھر والی ہے، وہ بھی کوئی محبولی عورت نہ ہے، فاروق اعظم بھی جلالی ہیں. وہاں کہ واہ عمر ساکوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکیا، جناب ابو بکر صدیق نے نہیں روکیا، تسا کون ہو روکن والے؟ اسا ویسو مسجد دے اندر حضور دے زمانے ویندے آسے. حضرت عمر خاموش ہو گئے. صبح دی نماز اندھیرے ویلے ہوندی آئی تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھجور دی جھت نال لک بیٹھے اور آپ دی گھر والی محترمہ جس وقت صبح سویرے اٹھی کے آذان دے بعد مسجد دو ونجن لگیاں، جناب فاروق اعظم نے ہلکا جیاں ایویں چھپ کے انہاں دے چادر دا پردے دا پلو چھک دا چھک کے آپ والا چھپ گئے لک گئے. لیکن اللہ والی نیک بہنی خدا دی انہاں قدمہ دے اتے واپس گھر دو والے. حضرت فاروق اعظم چلے گئے، ہن نماز ہو گئی ہے. واپس جب گھر آئیں دیکھیں تو گھر والی گھر اچ مسلح بچھا کے بیٹھی ہے تھی. آپ نے پوچھا خیر تے ہے اج مسجد نہیں گئے اتھا ہی نماز پڑھ رہے ہوئے؟ عرض کرن لگیاں یا امیر المومنین واقعی تساں سچ فرمے دے ہاوے ہن زمانہ نہیں رہا جو اساں مسجد دے اندر بنی. ٹھیک ہے تو ہن دے زمانے کو سرے کو کیا کریں دے ہیں، کیا ہوں دے، کتنے کچھ خرابیاں ہوں دیں. ہر تیسرے تو چوتھے گھر دی کہانی ہے کہ جناب بیٹی نے باپ دی عزت دا خیال نہیں رکھیا، بہن نے بھرا دی عزت دا خیال نہیں رکھیا، بیٹی نے اماں دی عزت دا خیال نہیں رکھیا، جگ ہسائی ہو رہی ہے. مین وجہ بے پردگی ہے. مین وجہ کیا ہے بولو نا؟ بے پردگی ہے. بے پردگی نال حیا ختم ہو دیئے. اور حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا ادھا حصہ ہے.
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہی ہوں جناب ثعلبہ بن عبد الرحمن بے نظری ہو گئی ہے۔ دوسری بار جب نگاہ اٹھا کے اٹھے، مائی بی بی نے دروازہ بند کی تے، لیکن انہاں دے دل دے اندر احساس زیاں ہوئے کہ میرے کول غلطی ہو گئی ہے، گناہ سرزد ہو گئے، خطا ہو گئی ہے، ہن گھر تو واپس نہیں ویندے، مسجد نبی تو بھی نہیں ویندے کہ اگر میں مسجد گیا حضور علیہ السلام نال کی میں اکھاں چار کرے سا کہ میری اکھاں تو تے زنا دی بو آ رہی ہیں، گھر بھی نہیں ویندے۔ حدیث پاک دے اندر آندے جنگل دی طرف ارادہ کریں نل، پہاڑاں دی طرف چلے ویندے اور دن بھر رات بھر اللہ دی حضور توبہ کرنل، معافی مندل، غلطی دا احساس ذہن دے اندر رو دیا۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5ویں دن گزر گئے۔ اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان بھول خطا ہوئے دیئے، لغزش ہوئے دیئے، بھول ہوئے دے، نسیان ہوئے دے، لیکن جب بندہ انہا احساس کرے دے ہوئے اللہ دی دربار دے اندر آبنے تو وہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے، بہت بڑا معاف کرن والا ہے۔ وہ عہدے میرا بندہ بس میرے دربار دے اتے آمنا تیرا کم ہے، تے تیرے گناہاں کو معاف کر کے تے نیکیاں دے نال تبدیل کرنا میں اللہ دا کم ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا نیکیاں جیڑیاں ہیں نا ایک گناہ کو گھنوے دین، دھو چھڑے دین۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن جب 4 دن گزرن روندے ہوئے، 5ویں دن مالک کو ترس ہے، رب کریم نے جبریل کو فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، ونجو میرے محبوب کو آکھو ذرا ثعلبہ دا پتہ تے کرامن، ثعلبہ دا پتہ کرامن جو کتھائے۔ حضور علیہ السلام نے نماز میں ٹائم صحابہ کو پوچھے، وہ جڑا میرا غلام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن میرے موزے بڑھا کے گھننا دائی، نظر نہیں آ رہا، صحابہ بھی آدل نظر نہیں آ رہا۔ 4-5 دن گزر گئے، حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگئے، حضرت عمر حضرت علی دی ونجو میرے ثعلبہ کو تلاش کر کے گھناؤ۔ قربان صحابہ دے مقدر تو، صحابہ دے نصیبے تو ایک ہوندے کہ مرید پیر دی خدمتی چاہوے، ایک ایسا پہنچیا مرید ہوندے کہ پیر جن دی خود انتظار تے تلاش دے اندر ہوندے۔ یعنی صحابہ دا ایسا کردار، ایسی اللہ دے نال محبت دیکھ کے اللہ قرآن چاہ دے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب جی میں ہر وقت انہاں دیاں اکھاں ترس دین جو تہاری زیارت کریں، اکھاں مشتاق ہونیاں جو تہاری زیارت کریں۔ میں اللہ بھی تو اپو اہداں، اے میرے حبیب تو سبھی انہاں کنے اپنی نظر شفقت پھیری نہ کرو، اپنی نظر شفقت کو لو، انہاں کو دور نہ رکھا کرو، فرمایا انہاں کو جلدی جلدی اپنی زیارت کروائی کرو۔ ایک جملہ لکھیا ہو دے رہا کہ اللہ میں ایویں بڑھ ونجا کہ تیری ذات کو پسند آ ونجا، میں ایسا ہو ونجا کہ تیری ذات کو پسند آ ونجا۔ خدا دی قسم اے صحابہ ایویں اللہ دی پسندیدہ جماعت، پسندیدہ، خدا نے انہاں کا انتخاب کیتے، رب نے انہاں کو منتخب کیتے، رب نے انہاں کو چڑ کیتے۔
یہ 54ویں جماعت ہے۔ تاں حضور نے فرمائے فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، انہاں وچوں جیندی بھی اقتدا کریں دے ویسو، جیندا بھی لڑ پکڑی ویسو، فرمائے ہدایت پہ دے ویسو۔ اسا ہے جو جرح تنقید کریں دے ہیں، نقص کڑھے دے ہیں جی، بہ کے انہاں دے متعلق گفتگوہاں کریں دے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اللہ دی قسم اٹھا کے آگاں خیال کیتا کرو ایسیا مجلسائیں بھی، ایسے لوگاں کو بھی نہ بیٹھے کرو جتھا صحابہ تے جرح تے تنقید پہ تھی دیو۔ اس مجلس ہی بھی باہن، اس جگہ تے باہن بھی گناہ ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائیے، فرمایا سیاتی قومن یسبونہم وقال ایضا یبغضونہم فلا تجالسوہم۔ لوگوں، حضور نے فرمائے میرے بعد ایک زمانہ آسی، اس زمانے دے اندر لوگ آسن میرے صحابہ تے سب و شتم کرے سن، وقال ایضا یبغضونہم، انہاں دے نال بغض رکھے سن۔ تو آپ کو پہلا حکم یہ ہے فلا تجالسوہم، انہاں دے کٹھے نہ بوائے، انہاں دے کٹھے نہ بوائے، انہاں دے مجلساں، انہاں دے پروگرامز، انہاں دے ایسیاں جگہ دے اتے جتھا بہ کے وہ صحابہ تے تنقید کرن۔ یہ کوئی مسئلہ کیا؟ کل میں لئیے دے اندر ایک FIR کرائی، وہ ایک صاحب تشریف گئے تو انہاں حرزہ سرائی کی تھی ہے، سب تو پہلے نعوذ باللہ اللہ دی ذات تو شروع کی تھی، اپنی حرزہ سرائی اللہ تے وعدے توجہ کرے، سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا۔ اور شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو، یعنی اللہ نعوذ باللہ ختم تھی نہ پیا، اے اشعار انہوں دے میرے کو ہن بھی موجود موبائل دے اندر، شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو کہ اللہ بھی اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا۔ میں سنے اللہ بھلا کرے سارے DPO دا الحمدللہ میں ان کو سنائے، میں کہ یار یہ کفریات ہیں، یہ خدا ہر کہیں دا خدا ہے، اللہ ہے، اگے تے بیاں گالیں جیڑیاں ہیں سو ہیں، انہیں مہربانی کیتی ہے والا FIR دیتی ہے، پرچہ دیتے، لیکن وہ کئی لوگ والا اے عدل، وہ جناب والا وہ تے شاعری دے اندر میں آکھے چاہ، وہ تے جناب والا انہیں مقررانہ انداز دے اندر آکھے چاہ۔ اگلی گل سنو کہ انہوں نے انہاں ہزلیات دے اتے، انہاں خرافات دے اتے ایک سونے دا 5 تولے دا تاج بنوا کے اوکو بطور انعام پوائے کہ جناب تو گولڈ میڈلسٹ ہیں، اساں تے کو سونے دا تاج پوینا پہیں جو تائیں نعوذ باللہ اے الفاظ آہ کے تے نعوذ باللہ خدا دی چنگی تے بولے اون دی بھی باقاعدہ ویڈیو بنا کے وائرل کی تھی نے کہ جناب 5 تولے دا 5 تولے مین تو آدھی ساری زبان 10 لاکھ روپے دا تاج۔ ہن حضرت پیران پیر جڑا فرمان حضور دا نقل کیتے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حولے بلند وے جڑے بندے، کیونکہ سارا تو گزارا نہیں ہوتا نا، اس واسطے اساں دے مولوی صاحب سارے معاملات
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ دا ایمان سنو۔ اے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن جب 5 دن مسجد نبوی تو غیر حاضر رہے میں اور پہاڑوں کے اندر بن کے اللہ تے کول توبہ تے معافی مندے پہن، خالق کائنات نے خود حضور کو سفارش فرمائیں گے، جبریل آئے کہ اپنے اس ثعلبہ کو بلواؤ، تلاش کرو۔ جناب ثعلبہ دی تلاش بس حضور علیہ السلام نے حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بھیجے، اے تلاش کریں دیا عوالی مدینہ تو والاطراف و اکناف دی طرف، پہاڑوں دی طرف گئے، لیکن ایک آجڑی ودے بکریاں چرندہ انہیں کو پوچھتے یار ایسی شکل والا، ایسی صورت والا، ایسے لباس والا، ایسی تراش و خراش والا، ایسا بندہ دیکھو نظر آئے، پتہ جو ہی نسا تے کتھیں ڈٹھے۔ اس آجڑی نے آکھے ہاں میں ڈٹھے نہیں، لیکن وہ بندہ تو کو دن کو نظر نہ سی جب ادھی رات گزرتی ہے، اور انہاں پہاڑوں دے اندر کرلا دے، انہاں پہاڑوں دے اندر رو دے، آہوزاری کریں دے، توبہ معافی منگ دے، اللہ کو پکرے دے، اللہ کو یاد کریں دے، تے اپنے گناہ دی، اپنی غلطی دی رب دے کول معافی چا منگ دے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہے تے چھوٹی جی بھول، ہے تے چھوٹا جیاں نسیان، ہے تے معمولی جی بھول، لیکن دل دی اندر اتنا احساس ہوئے حضرت ثعلبہ دے کہ کھامن پیمن چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، جنگل دے اندر آ کے اللہ دے کول معافی ودے منگ دین۔ سارے دلوں دے اندر احساس گناہ ختم تھی گئے، گناہ کریں دے وقت ہٹ دھرمی کریں دے۔ یہ سارا رمضان روزہ جتھا رکھے پروگرام بندے رہ گئے، عید دی نمارا سی، فلانی نوی فلم چڑسی وہ دیکھ سوں، فلانی جاتے کھیڑ ہو سی وہ بن کے دیکھ سوں، فلانی جگہ دے اتے کشتی ہو سی وہ بن کے دیکھ سوں۔ ہن بقایا نہیں تقریباً ساڑا ایویں ہی گزرنے کہ جناب والا ویسوں بازاروں دے اندر، لہو لعب دے اندر، حکمت مل ملاون دے اندر ظہر دی نماز اٹھائیں ویندی راسی، ول تھک کے سمسوں دیگر دی نماز دی اوکھی توفیق تھی سی۔ میں غلط عرض کر رہا جی بھائی؟ ڈھیر مسیتائیں آج میں آندھا بھی ہم 6:15 بجے دا اعلان، 6:15 بجے بھائی نماز ہو سی، یعنی ڈیہ دا آجان کانا نکل دا ودے، لوگ دوڑے ویندن بھائی چلو 6:15 نماز پڑھ کے اندے بعد کیا کرے سوں، اندے بعد کیڑا کاروبار ہے، کیا کرنے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین جگہ مسجد ہے، زمین دے اتے سب تو بہترین جگہ مسجد ہے۔ سکون ہے مسجد دے اندر کے نہیں؟ بولو تو صحیح، قرآن آدھے ومن دخلہو کان آمنا، جڑا اللہ دے گھر دے اندر آویں دے امن والا ہوویں دے، اطمینان والا ہوویں دے، سکون والا ہوویں دے۔ حضور نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن دی مثال مسجد جی میں ہے جی میں مچھلی دی مثال پانی دے اندر ہے کہ مچھی پانی خشک تھی دیئے، پانی تو بیر کڈھو تڑف دیئے، تے منافق دی مثال مسجد جی میں ہے جی میں پرندے دی اڑن والے پرندے دی کو قید کر دو، پنجرے چ بند کر دو، وہ پھڑ پھڑان دے۔ فرمایا منافق بندہ مسجد چ باندھے پھڑ پھڑان دے، یار کیرلے مولی جی چھڑے سی، کیرلے مولی سے بس کرے سی، میں نکلا کیڑی جاتے بنجا بازار دے اندر، اور میں حدیث سنے دا بیٹھا، حضور فرمائے دنیا دے اتے
سب تو زیادہ بری جگہ بازار ہے. کیوں فرمائے کہ اتھا سب تو پہلے بد نظری ہو دی. کیا ہو دیے؟ بد نظری. غیر محرم عورتیں آئیں پردے دا کوئی خیال نہیں ہے. جن اساں ویندے لے اساں ویندے ناراض نہ تھی میرے الفاظ سخت ہیں. دکان تے لے گئے ہیں مائی بی بی بہن بیٹی سالے لالے برقع کیتا ہوئے پردہ کیتا ہوئے جو ہی دکان دے اندر داخل ہوئے دکاندار سے پردہ چھکے مائی بی بی پردے دے ای پاسوں خامد ای پاسوں بھائی ای پاسوں بہن ای پاسوں باپ ای پاسوں بیٹی ای پاسوں. ہن باپ کولو پردہ ہے بھائی کولو پردہ ہے خامد کولو پردہ ہے تے دکاندار کولو پردہ. تو سمجھیں میں کر کے گئے بھائی مول صاحب کیڑیاں گلاں بھائی یہ دین دیاں ابتدائی گلاں ہیں. سابقہ نبی ہیں نا سارا انہاں تے ایمان ہے. انہاں انبیاء دے زمانے دے اندر جڑا عین گناہ ہوندا ہے او حرام ہوندا ہا عین گناہ. تے سارے آقا دی شریعت دے اندر جڑے دوائی گناہ ہیں یعنی جڑے گناہ کو دعوت دیندن جڑے کم گناہ کو دعوت دیندن داعیہ پیدا کریندن. ٹیلی فون تے آواز سنیے موبائل دے اندر آواز سنیے مائی دی عورت دی دل دے اندر داعیہ پیدا تھائے یار کیسی مرکنی آواز ہے کیسی سونی سونی پتلی پتلی آواز ہے داعیہ پیدا تھائے. اچھا ہونی کو ملاقات دی دعوت دیواں بھائی بڑی پیاری آواز ہے کہ میرے چہرہ تے دکھاؤ. یہ اگلا داعیہ پیدا تھائے. جب چہرہ دیکھ گئے وقت جنابے والا داعیہ پیدا تھائے. ہن ملاقات ہوئے وقت ملاقات انت نتیجہ آخر زنا تے نکل دے. تو سارے نبی دی شریعت دے اندر جیڑا کم گناہ دا داعیہ پیدا کرے دے وہ بھی اویں ہی حرام ہے جی میں عین گناہ حرام. میری گال سمجھ آدھی بھی میرا آج دا زور دیونا اس بات تے کہ بے پردگی اور بد نظری اس سارے آقا دی شریعت دے اندر ایویں ہی حرام ہے جی میں عین گناہ حرام ہے. اساں دیں اوہ جانے کوئی نہیں دل صاف ہوئے پیا. کیا صاف ہوئے پیا؟ بول سب کچھ نہیں تھی دا بندہ آپ صاف ہوئے دل صاف ہوئے. بھائیو امہات المومنین کو لو زیادہ دل صاف کوئی بیا عورتاں کائنات تے ہیں بولو تے صحیح یارا ہیں لیکن اللہ قرآن ہی چاہتا پہ یا ایوہ النبی قل لازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے پیغمبر اے میرے محبوب اے میرے پیارے نبی قل ازواجکا فرما دو اپنیاں گھر والیاں کو وبناتکا فرما دو اپنیاں بیٹیاں کو فرما دو نساء المومنین تمام مومنہ دیاں عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن اور پردہ کر گھنن پردہ پردہ کر گھنن پردہ پردہ کر گھنن پردہ. اے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت اما عائشہ صدیقہ کو اللہ نے کائنات دا ادھا علم دیتا ہے. صحابہ کرام اما عائشہ صدیقہ کو لو بن کے دین سکھ دیان حدیث دا علم سکھ دیان کیونکہ میرے آقا دی زندگی دے دو حصے ایک خلوت دا حصہ ہے ایک جلوت دا حصہ ہے. جلوت والی زندگی دے لکھن صحابہ گواہ ہیں
خلوت والی زندگی دی اما عائشہ صدیقہ کلی گواہ ہے ادھا علم لیکن جب صحابہ آنے ہن تب پردے دے اندر کتا آنے ہن بولو نا پردے دے اندر پردہ حیا ہے پردہ لحاظ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں اپنی گل ختم کرا حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر حضرت علی بولن گئے آج نہیں دسیں دے کہ جناب ہاں اے بندہ رات دے ادھے پہر دے رات مل سی میری جھونپڑی چاراؤں کرو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما اسی جھونپڑی دے اندر ستن ادھی رات گزریے اس آجری نے اٹھائے عمر اس آواز کی طرف کن لاؤ اس دراز کی طرف دھیان کرو جناب عمر اٹھل حضرت علی کو اٹھائے میں رومن دی آواز قرلون دی آواز اس آواز دے پیچھو چلدیاں اس مقام تے پہنچن حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن سر تے بہین روندے بیٹھل زبان تے الفاظ اللہ اس سے پہلے کہ میں حضور دے سامنے پیش ہوما اللہ بے کو موت لے جا اس سے پہلے میں تیرے کل پیش ہوما میں کو موت لے جا میرے کل غلطی ہو گئی ہے میرے کل بھول ہو گئی ہے میں غیر محرم تے نگاہ پا بیٹھا اللہ اگر تو معاف نہ کیتا اللہ میرا کوئی ماوا نہیں کوئی ملجا نہیں کوئی آسرا نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں حضرت عمر موڑیاں تے ہاتھ رکھے ون کے آنکھیں ثعلبہ کیا گل ہے ثعلبہ پر جستا دے عمر جی کیا میری غلطی دا پتا حضور کو لگ گئے حضرت عمر فرمایا میں کو ہور تے کوئی پتہ نہیں جبریل آیا ہے جبریل دے آمن دے بعد حضور نے سب کو حکم فرمائے ثعلبہ کو تلاش کر کے گھرناؤ اساں آؤ لجنائے ثعلبہ کھل لگا عمر میں کو پتہ ہے میں اگر نہ کراؤ تو میں کو چاہ کے گھن میں سے لیکن ایک مہربانی کر میں کو حضور کی خدمت ہوئے پیش کریں جلے حضور نماز دے اندروں میں آقا نال اکھاں چار نہیں کر سکتا میری آنکھاں بھی تو بوا دیئے ہوا دیئے بدنظری دی حضرت عمر وعدہ کی تھے مسجد نبوی گھرنا ہے صبح دی نماز ہو رہی ہے آپ پہلی صف دے اندر کھڑ گئے ثعلبہ بن عبد الرحمن آخری صف دے اندر حضور نے سلام پھیرے حضرت عمر کو پوچھے نے عمر ثعلبہ ملے جیاں کتنا ہے پچھلی صف دے اندر حدیث باقی چل دے حضور خود چل کے حضرت ثعلبہ دے کول آئے قربان ثعلبہ دے مقدر کو حضور تشریف گرنا ہے ثعلبہ نے اکھاں بند کیتیاں ہوئیں اکھاں نہیں کھول رہا حضور فرمیدن اکھاں کھول آدھے آقا میری اکھاں اس قابل نہیں کہ تورے نال اکھاں چار کراؤں میری آنکھاں اس قابل نہیں کہ تورے اکھاں نال اکھاں ملاواں حضور نے فرمایا ثعلبہ اکھاں کھول میرے اللہ کو بھی تیری تلاش ہے تمہیں کو بھی تلاش ہے جب اللہ دا نام آئے ثعلبہ اکھاں کھولین آخری نگاہ حضور دے چہرے تے رکھیے تے جان آفرین دے سپرد کر چھوڑیے میرے دوستو میرے بزرگوں بہت بڑی نبھار عید دی میری صرف یہی کا نصیحت یاد کرے سو کہ اپنی اکھاں کو اج دی نبھار بد نظری تو بچے سو بد نظری تو بچے سو یہ بہت سارے گناہ کو بند کو لو بندے کو محفوظ کر چھڑے دیے خیال کرے سو تکبیراں پڑھ دے ہوئے واپس وے سو آدھے ہوئے تکبیراں پڑھیاں کچھ لوگ آدھے پڑھیاں ہیں ٹھیک ہے نا بھائی سنت طریقہ یہ ہے جیڑا رستہ اختیار کر کے آئے ہوئے ہون رستہ بدل کے وے سو سنت طریقہ ہے اگر ہے ہی کو رستہ وقت کوئی گل کوئی
فطرانہ ادا کر چکے ہو؟ اگر ادا کر چکے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ادا کیتا تو نماز تو پہلے ادا کرن دا حکم ہے۔ اتھا بھی مدرسے واسطے باہر بار سے بیٹھن انہاں کو ادا کر چھوڑے سو، تاکہ سارے اتے یہ جڑا واجب ہے این دی ادائیگی ہو ونے۔ سمجھ آ رہی؟ اج عید دی نمار ہے، ایک حدیث پاک دے اندر آئے، سنا مجھے حدیث؟ حضور نے فرمایا کہ من صام رمضان، جے بندے رمضان دے روزے رکھ گدے، وستۃ من شوال، تے رمضان دے بعد 6 روزے شوال دے رکھ چھوڑے، کانا کصیام الدہر، وہ انہیں یقین کر گنے جو انہیں پورے سال دے روزے رکھ چھوڑے۔ کتنے روزے؟ سال دے۔ اللہ دے نبی کیویں؟ فرمایا رمضان دا جڑا ایک روزہ ہے، ایک روزہ، یہ ایک روزہ نہیں، ایک دے بدلے اللہ پاک کتنا ثواب دیں دے؟ فرمایا 10 دا ثواب دیں دے۔ کتنا ثواب دیں دے؟ 10 دا۔ 30 روزے گویا 300 روزے، 30 روزے ضرب 10 نال کتنے بن گئے؟ 300 روزے۔ 6 روزے، 6 لہایا 60 روزے، گویا 300 تے 60 روزے، تے سال دے دن بھی کتنے بنے؟ 300 تے 60 بن گئے۔ ہن اگر اسا اتنی ہمت جتھا کیتی ہے مہینہ بھر 6 بے رکھوں چا تو پورے سال دا ثواب ملوے سی۔ الحمدللہ تسا زکوٰۃ ادا کیتی، فطرہ ادا کیتے، صدقات دیتن، خیرات دیتن، اللہ تسا ساریاں دا قبول فرماوے، آمین آمین۔ اج الحمدللہ اساں تحدیث نعمت دے طور تے عرض کرنے ہیں کہ سارے دینی مدارس، یہ مساجد، سارے لوگاں نے ایسا کم کیتے۔ ایک زمانہ ہوتا ہی دیہاتیں چوں دائیں بائیں لوگ آدھے ہیں مولوی صاحب اسا مسلح سننے حافظ دیو، محتمم صاحب اسا قرآن سننے حافظ دیو۔ الحمدللہ مدارس نے ایسی محنت کیتی ہے کہ آج اتنے خود کفیل ہو گئے وے کہ ہن حافظ جھائیں لبدے ودے راندن کہ یار کتھائیں مسلح سناون دی جا ہے۔ میں غلط آدھا بیٹھا یہ ہے، ہن حافظاں کو جگہ نہیں ملتی۔ الحمدللہ اتنے حافظ ہو گئے، اتنے قاری ہو گئے، اساں آدھے ہیں اے روز بروز ودھن۔ کیوں؟ اللہ دا فیصلہ ہے، وہ 70 ماما تو زیادہ پیار کرن والا ہے، اسا کو جنت بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ جہنم مومن واسطے نہیں، جہنم کافر واسطے ہے۔ جہنم کہنے واسطے؟ کافر۔ تے حافظ قرآن جڑا ہے اللہ ہی کو اختیار دے سی کہ اپنے خاندان دا 60 بندہ، کتنا بندہ؟ 60 بندہ جن تے جہنم واجب تھی چکی ہے، حافظ قرآن کو اللہ اکسی انگلی پکڑتے جنت پہنچا، انگلی پکڑتے کتنا پہنچا؟ جنت پہنچا۔ اگرچہ حافظ صاحب دکانداری کرے، تجارت کرے، زراعت کرے، اور کاروبار کرے پیا، لیکن سینے اللہ دا قرآن کھڑے، یہ 60 بندے تو تا جہنم دی خلاصی کروے سی کہ نہ کروے سی؟ تو ہر گھر حافظ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی بھائی، کہ جڑا اما ابا دے فوت تھی من دے بعد محتاجی نہ ہوئے، جو مولویاں کو کرائے کے گھن نہ ہوں، فرمایا جڑے درد نال اے پڑسی، اتنے درد نال بہر دا بندہ نہ پڑسی، تو تہارا مدرسہ جامعہ فاروق کیا سال بھر